جیسا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن یا ماڈریٹ یا یہ کہ جی ہم فرقہ سے بالاتر ہیں یا فرقہ واریت سے بالاتر ہیں، تو اسے بھی ہم کلیئر کریں کہ شیعہ یا شیعت فرقہ نہیں ہے. شیعت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، اور اس اطاعت کا جلوہ نظر آتا ہے ہر جگہ، خصوصاً ان کے حکم کے مطابق ان کے اوصیاء اور خلفاء کی اطاعت کا اور ان کے اہل بیت کی اطاعت کا، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے. اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ اہل بیت کا نام لینے کی بات نہیں ہوئی، ان سے تمسک کی بات ہوئی ہے، یعنی ان سے دین لیا جائے. اگر شیعہ کتابوں میں اہل بیت کی روایات غلط ہیں تو ہم سوال کریں گے آپ کے پاس اہل بیت کی روایات کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے ابو ہریرہ سے دین لے لیا، کعب الاحبار یہودی سے دین لے لیا، تمیم داری مسیحی سے دین لے لیا، عبداللہ ابن عمر سے دین لے لیا، درجنوں افراد سے دین لے لیا، اہل بیت سے کیوں نہیں لیا؟ فرض یہ کر لیں آپ کی بات اگر صحیح ہے کہ شیعوں کے پاس جو روایات ہیں وہ ان کی بنائی ہوئی ہیں، تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے اہل بیت کی روایات؟ آپ نے رسول کی آل سے روایات کیوں نہیں لی؟ جنہوں نے 2-2 منٹ دیکھا ان سے آپ نے روایات لی، جو رسول کی نسل سے ان سے آپ نے روایات کیوں نہیں لی؟ تو پہلی بات یہ کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، جو فرقے بنے ہیں وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں، نہ کہ ہم الگ ہوئے ہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو قلیل ہو وہ الگ ہوا ہو، نہ کثیر الگ ہوتے ہیں بعض دفعہ. اور پہلا فرقہ آپ جانتے ہیں کب بنا؟ جب اشرف الانبیاء کو نسبت دی گئی حجر کی اور ہذیان کی. ہذیان یعنی بکواس، اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے برانہ. اب آپ سوچ لیں برانہ کی کیا معنی ہوتے ہیں اردو میں، یا بڑبڑانا. فرقہ یہاں سے بنا تھا. جب یہ سوچ لیا رسول کے بارے میں تو پھر رسول کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیا، اور جب احادیث کو ان کی ریجیکٹ کر دیا تو ان کی آل کو بھی کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں بڑی شدت سے احادیث رسول اللہ پر پابندی لگائی گئی، شدت سے پابندی لگائی گئی. اب آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے یہاں ایک شخص داخل کیا گیا وہ خلیفہ دوم کی اس پالیسی کو کہ انہوں نے احادیث پر پابندی لگائی کہ جو ان کے اوپر اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے اس کو وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اچھا کیا کہ انہوں نے پابندی لگائی. یعنی جرم کو چھپانا الگ بات ہے، یعنی جرم کو ایک اچھی فضیلت بنا دیا. تو فرقے وہاں سے بنے ہیں، اہل بیت کو چھوڑنے سے بنے ہیں، نہ کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے سے بنے. لہٰذا جب بھی بات ہو تو ہمیشہ کہیں کہ ہم نہیں جدا ہوئے، اہل بیت سے لوگ جو جدا ہوئے انہوں نے فرقے بنائے، ہم نہیں جدا ہوئے. رسول کے قول کو جس نے ہذیان و حجر اور بکواس کہا وہ جدا ہوئے. تو دین لیا گیا دوسروں سے اور اہل بیت سے نہیں لیا گیا. اب ایک واقعہ جو خود مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور سچا واقعہ ہے، اور جس سے ریلیٹ اس سے ملنے کا مجھے بڑا شوق تھا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. یہ ایک افریقن امریکن تھے جو امریکہ میں انڈیانا پولیس میں تھے، اور اتفاق سے جب بھی میں گیا تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے شہر چھوڑ دیا تھا. انہیں فلسطین کے بعد سلفیوں نے سلفی یا وہابی مسلمان کیا. بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے اپنے مولوی سے ایک دفعہ سوال کیا، اور واقعاً ایک معصومانہ سوال. ہمارے آج کل پاکستان کی ٹی وی پہ چلتا ہے نا معصومانہ سوال، واقعاً معصومانہ سوال. اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ پروفٹ محمد کی بیوی کی روایات بھی بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک بیٹی بھی تھی فاطمہ، اس کی نریشن نہیں بیان کرتے آپ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی ناراض ہوا اور بڑا شدید مجھ پہ ناراض ہوا، اور غصے سے جھنجھلائے کہتا ہے کیا تم شیعوں کے پاس جاتے ہو؟ تو بعد میں وہ الحمدللہ شیعہ ہوا. وہ کہتا ہے شیعوں کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا. تو شیعہ کون ہیں؟ کہ جو بے حکم رسول اللہ، رسول کی آل سے دین لیتے ہیں رسول اللہ کا، اور اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوئی تھی. بس کتاب خدا کو اور تعلیمات رسول اللہ کو جو لوگ اس پاک و پاکیزہ سورس سے سمجھتے ہیں، یعنی اہل بیت سے، انہیں کہتے ہیں شیعہ. بس یہ بات ہمیشہ دقت کے ساتھ کہیں کہ لوگ رسول سے اور آل رسول سے جدا ہوئے، انہوں نے فرقے بنائے، نہ کہ ہم نے فرقے بنائے.